اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ ان سے پوچھیں، مشرکین عرب سے پوچھیں، مشرکین مکہ سے پوچھیں، اور آج اے قرآن پڑھنے والے تو اپنے دل سے پوچھ، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہستی ہے، کون سی رزق دینے والی ہستی ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق مہیا کر رہی ہے۔ آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین بارش سبب بنتی ہے، اور زمین رزق اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے۔ تو زمین اور آسمان ملا کے ایک ہی خدا ہے، وہی اللہ آسمان پہ وہی زمین پہ ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہوتے، آسمان کا کوئی اور رب ہوتا، زمین کا کوئی اور رب ہوتا، بارش کا کوئی اور رب ہوتا اور رزق کا کوئی اور رب ہوتا، تو یہ ربط کبھی پیدا نہ ہو سکتا۔ مخلوق جو بنیادی ضرورت ہے اس کی، انسان کی روزی رزق اس کو ضرورت ہے، وہ اس کو کبھی بھی نہ مل پاتا اگر یہ ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہستیاں ہوتی، جیسے لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے اس کی ذات اور صفات میں۔ یہ کون برساتا ہے، ذرا ان سے پوچھیں۔ امن یملکو، اور یا کون مالک ہے، السمع، تمہارے سننے کی طاقت کا، تمہارے سننے کا، والابصار، اور تمہاری آنکھوں کا، تمہاری دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے؟ اگر اللہ آنکھیں کسی کی لے لے تو کوئی واپس لے نہیں سکتا، اللہ کسی کی سماعت لے لے تو وہ واپس لے نہیں سکتا۔ تو اس کا مالک، یہ امانت ہے انسان کے پاس، اصل مالک اللہ ہے، دینے والا ہی مالک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جو سن بھی نہ سکے، جو دیکھ بھی نہ سکے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود معذور ہے، خود مجبور ہے کسی سے لینے پر، اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے جو خود محتاج ہو، جو خود ضرورت مند ہو۔ وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، اور وہی ہستی ہے، وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے۔ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا مگر موت اس کو آ کے رہے گی۔ موت دینے والا میرا اللہ ہے۔ پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ کون انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ میرے رب نے پیدا کی ہے، نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں۔ یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سب میرے رب نے دی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو نکالتی ہے مردہ سے زندہ کو، بیج کے اندر سے، انڈے کے اندر سے، کیا کیا کتنے بڑے بڑے درخت، کتنے منوں ٹنوں ہزاروں کے حساب سے پھل لگتے ہیں اس کے اوپر، وہ نکلتے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس نے صالح علیہ السلام کی قوم کو ایک چٹان سے، پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھائی، لیکن وہ پھر بھی بدبختی مان نہ لائے۔ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون سی ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو بنا کے پھر چھوڑا نہیں ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، پورا پورا اس کا انتظام کرتی ہے، بندوبست کرتی ہے، تدبیر کرتی ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، خواہ وہ زمین کی تہہ میں ہے یا کہیں آسمان کے کسی کونے میں، کسی جگہ پہ بھی ہے، اس کو پورا کر۔ وہ جنگل میں رہتا ہے یا پانی میں رہتا ہے یا آبادی میں رہتا ہے، سب کی ضرورت پوری کرنے والا ایک وہی ذات ہے۔ یدبر الامر، اللہ نے کائنات بنا کے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، کسی کو اپنا حصہ دار نہیں بنایا، خود اس کا انتظام رکھا اور خود ہی اس کی جواب دہی قیامت والے دن اللہ اس سے لے گا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ساری چیزیں جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ رزق دینے والا کون ہے، طاقت دیکھنے کی دینے والا کون ہے، سننے کی طاقت دینے والا کون ہے، زندگی اور موت دینے والا کون ہے، پوری کائنات کا ہر کام انجام دینے والا کون ہے، تو یہ لازماً کہیں گے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، اللہ کا۔
یہ مانتے ہیں کہ ان کے وہ شریک بت یا کوئی اور مخلوق جو بنائی ہے، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، یا آج بھی اگر کسی نے کوئی اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ بنائے اور اللہ کی ذات صفات اس کے اندر اس کو نظر آتی ہیں اور وہ عقل کا اندھا ہوا ہے، تو اس کے باوجود وہ یہ کہے گا کہ یہ انہوں نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا، مجھے بھی پیدا نہیں کیا اور کائنات میں بھی انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہوگا، وہ اللہ نے ہی بنایا۔ تو یہ پھر کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خود اپنی خواہش سے ان کو بنا کے، اور یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے اور کل ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی بروز قیامت۔ فقل، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، افلا تتقون، اس رب سے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، جو اتنی طاقت والا ہے، جو اتنی عظمت والا رب ہے، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے، اس سے خوف نہیں کھاتے؟ یہاں پہ خوف سے علماء فرماتے ہیں مطلب کہ جب انسان پہ کوئی خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیتیں جاگ جاتی ہے، اس کو حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے نا، تو انسان سوچتا ہے کہ اگر زمین پھٹ گئی تو کیا ہوگا، میں تو نہیں بچ سکتا، اور اگر یہ زلزلہ تھما نہیں، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، گر جائے گا، اور روکنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں، یہ زلزلہ لانے والا، روکنے والا میرا اللہ ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو کر سکتا ہے، تو وہ حقیقت اس کو پتہ چل جاتی ہے، وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو عام حالات میں انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ سے ڈر سے مراد یہ ہے کہ اس کو، انسان کو حقیقت کا ادراک ہو جائے۔ فذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، اتنی طاقت والا، اتنی عظمت والا، شان والا، یہ اللہ ہے، تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا آقا ہے۔ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا یہ اللہ ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا یہی رب ہے۔ الحق کو، جو سچا ہے، برحق ہے، حقیقی ہے، اصلی مالک اور اصلی معبود ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فماذا، تو اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بعد الحق کے، حق آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد، اس قرآن کے آنے کے بعد، الا الضلال، تو پیچھے اس کے علاوہ باقی سب گمراہی، اس قرآن سے چھوڑ کے، اس دین کو چھوڑ کے جہاں بھی جاؤ گے، جو کچھ کرو گے تو تمہیں گمراہی ملے گا۔ سچ اگر لینا تو اس قرآن کے اندر سے ملے گا۔ سچائی کا الٹ کیا ہے؟ باطل۔ اگر سچائی کو چھوڑو گے تو باطل میں گر جاؤ گے، حق کو چھوڑو گے تو کس میں انسان خود بخود باطل میں چلا جائے گا۔ اگر اللہ کو نہیں مانے گا تو شیطان کو تو مانتا ہی مانتا ہے، پھر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس نے رب کو چھوڑا وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جس نے روشنی کو چھوڑا وہ اندھیرے میں چلا گیا، جس نے اصل کو چھوڑا وہ نقل میں چلا گیا، اور جس نے حقیقت کو چھوڑا وہ سراب میں چلا گیا۔ تو یہ اصل حقیقت ہے، یہ بلندی ہے، یہ روشنی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے اور پستیاں ہیں، اس کے بعد کہ حق بالکل واضح ہو گیا تو اب پیچھے گمراہی رہ گئی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو اے قرآن پڑھنے والے، جب تجھے حقیقت پتہ چل گئی، علم کے ساتھ پتہ چل گئی، دلیل کے ساتھ پتہ چل گئی، تو اب تیرے پاس کوئی حجت نہیں ہے، تو پھر تو کہاں پھرا جا رہا ہے؟ کدھر غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ اپنے رب کو چھوڑ کے، جس نے تجھے سب کچھ دیا، نعمتیں دی، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو تو سراسر یہاں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی اس کا گھاٹا اور نقصان۔ کذالک، اسی طرح، حقت کلمات ربک، حقت، سچ ثابت ہوئے ہیں، ہر حال میں سچے ہیں، کلمات، ہر بات، رب کا، آپ کے رب کی، آپ کی رب کی ہر بات سچی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، ویسے تو ہمارے تک پہنچ نہیں سکتی، اور انبیاء نے ہمیں بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ الذین، ان لوگوں کے بارے میں، فسقو، جو فسق کرتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ کی یہ بات بھی سچی ہے اور باقی ہر بات بھی سچی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ فسقو، کون حدیں توڑتے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے فسق کیا، اس نے اللہ کی حد کو توڑی۔ فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں ماننے والے، انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کا ایمان میں دھیان نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ان کی
مرضی سے چل رہا ہے، ان کی محنت سے ہو رہا ہے. جیسے وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کھیتی جب لہلاتی ہے تو اس کا مالک اس پہ محنت کرنے والا کہتا ہے یہ سارا کچھ تو میں نے کیا ہے، میری بڑی عقل مندی ہے، میری بڑی پلاننگ ہے، میری بڑی ٹیکنیکس ہیں، میں نے بڑے جدید ترین کھیتی باڑی کی ہے. پھر جب وہ تباہ ہو جاتی ہے پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. ایسے انسان کی عمر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی بالکل ثابت شدہ سچ بات ہے کہ فاسق جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، فاسق ایمان سے دور ہیں. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.